نمبر 9، او غرس نخلا، اللہ اکبر، او غرس نخلا، عرب کا دستور تھا، او غرس نخلا، یا اس نے باغات کھجور کے، نخل کہتے ہیں کھجور، کھجور کے باغات لگا دیے، لیکن کھجور کے باغات لگا دینے کے بعد کھجور کے درختوں کو وقف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ واللہ اب کھجور کا باغ اگر آپ نے وقف کر دیا، پتہ نہیں جس وقت اللہ رسول نے بیان فرمایا تو اس وقت کتنے لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام کھجور کو گزارا ہوتا تھا۔ اور غالباً ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو شاید بار بار سنا ہوگا، کتنی عجیب سے بات، وَأَقْرِضُ اللَّهَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے؟ صحابہ کرام سمجھ کے، صحیح مسلم و مسند احمد بن حنبل کی روایت، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ حضرت ابو الدحداء یہ بڑے کھجور کے باغات، 2 باغات تھے ان کے پاس، کھجور میں کے باغ میں کام کر رہے تھے، بالکل کھجور کا سیزن تھا۔ راستہ پکڑ کے ایک صاحب اللہ کے رسول کے مجلس سے اٹھے، آیت سن کر کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ابو الدحداء کھیت میں کام کر رہے کھجور کے باغات میں۔ کہا ابو الدحداء تم یہاں ہو، آج اللہ نے ایک آیت نازل کر دی ہے۔ کہا کیا؟ کون سی آیت؟ پڑھ کے سنایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہاں اللہ نے آیت نازل کی۔ ہاں، فوراً یہی تقویٰ کا سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے دوستو؟ کہ ہمیشہ آخرت اور دین کی محبت، جنت کی محبت، دنیا کی محبت پر، یہی اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ نصیب کر دے۔ ابو الدحداء دوڑے ہوئے آئے، اللہ رسول کے پاس پوچھے، یا رسول اللہ ایقرضنا ربنا، ہم نے سنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ ایقرضنا ربنا، ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ آپ نے آیت پڑھ کے سنا دی۔ ہاں، تو یا رسول اللہ میرے 2 کھجور کے باغ ہیں، ایک باغ یہ فیہا 600 نخلہ، اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں۔ اللہ اکبر، 600 کھجور کے درخت ہیں، اور اس میں کنواں ہے، پانی کا انتظام ہے۔ اور عربوں میں یہاں ہمارے ہاں جس باغ و کھیت میں پانی کا انتظام ہو اس کی بڑی بڑھ جاتی ہے، بہترین انتظام ہے پانی کا، پھل بھی بڑے اچھے اچھے آتے ہیں کھجور کے۔ ایک باغ تو ہے، اور دوسرا باغ دوسری طرف ہے، اس میں پانی نہیں، اس لیے اتنے اچھے پھل نہیں آتے۔ تو میں چاہتا ہوں اچھا والا جو باغ ہے اس کو رب قرضے میں مانگ رہا ہے تو وہ دوسرے درجے کا دے دے کو، یا پہلے درجے کا جو ہے اعلیٰ درجے کو رب کو قرضے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ رسول نے دعائیں دی، قبول ہو گیا۔ اب آئے دروازہ باغیچے پر، ایک مکان بنا رکھا تھا، سیزن میں وہاں چلے جاتے تھے، بیوی بچوں کے لے کر کے، بکری مویشی لے کر کے وہاں تھی۔ دروازے پہ کھڑے ہو، اخرجی یا ام الدحداء، ام الدحداء نکل جاؤ، باز نکلو جلدی سے۔ وہ سوچتے ہی کیا ہو گیا، شوہر کا ٹھیک ٹھاک گیا تھا اور ابھی آتے ہی کیا، اخرجی نکلو۔ کہا اللہ کے بندے کیا ہوا؟ کہا اقرضت ربی حائطی، رب نے قرضہ مانگا تو یہ باغ ہم نے اپنے رب کو قرضے پہ دے دیا۔ اللہ، اقرضت ربی حائطی، اپنے رب کو قرضے میں دے دیا۔ اتنا سننا تھا واللہ، تو بیوی کچھ نہیں، اعتراض نہیں کہہ سکتی، بھائی
ارے تھوڑا دیے ہوتے یا اس کو دے دیتے، نہیں، کیا کہی؟ ربح البیع، ابو الدہداء زندگی کا سب سے قیمتی سودا آج تم نے کر ڈالا، ربح البیع، حوصلہ افزائی کی شعور کی، سب سے بہترین سودا فائدے والا آج تم نے کیا۔ نکل آئی لے کے چلے گئے، اللہ رسول کو یہ نہیں۔ راوی کہتے ہیں 1 سال گزرا تھا، ابو الدہداء کا انتقال ہوا، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ صرف 20 سال گزرا تھا، سال پورا گزرا، ابو الدہداء کا انتقال ہوا، اللہ رسول کو اطلاع دی گئی، تجہیز، تکفین، غسل سب تیار ہوا، جنازہ پڑھا گیا، نبی علیہ السلام بتاتے خود بھی قبرستان گئے۔ صحابی کہتے ہیں سمرہ بن جندب کہ میں اپنا خچر لے کے گیا تھا، اپنا خچر لے کے گیا، اللہ رسول نے دعائیں کی، دفنا کر کے جب واپس آنے لگے تو میں نے دیکھا کہ اللہ رسول پیدل جا رہے ہیں، تو میں نہیں برداشت کر سکا، فوراً میں اپنا خچر لے کے آیا، اللہ رسول آپ اس پہ، اللہ رسول پر نہیں، جاؤ جاؤ، کہیں گے نہیں اللہ میں ضد نہیں، اللہ رسول آپ بیٹھ کے جائیں، آپ اپنے گھر پہنچ کر کے اتر جائے گا، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں، اپنا خچر میں لے لوں گا، بس آپ بیٹھ جائیں۔ اصرار کیا، اللہ رسول بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں جب اللہ رسول بیٹھ گئے تو میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں جو چل رہے تھے ہر آدمی دوڑ دوڑ کر کے اللہ رسول کی طرف کان لگا رہا ہے کہ اللہ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب گیا تو ایک جملہ میں نے سنا، کم من اذک معلقۃ لأبی الدہداء، کم من اذک معلقۃ لأبی الدہداء، لوگوں اپنے بھائی کو جو بھی تم نے دفنایا ابو الدہداء کو، کامیاب ہو گیا یہ، اللہ کی قسم اس کے سارے کھجور کے درخت بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے پھل اس میں لگائے جنت میں لٹکے ہوئے ہیں، اور ابو الدہداء کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو الدہداء کامیاب ہو گیا، پہنچ گیا، بڑی فضیلت۔ صحابہ کرام تمنا کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کاش یہی فضیلت ہم کو بھی نصیب ہو جائے، لیکن والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ سب کو نہیں نصیب ہوتا۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں میں پیچھے تھا، گھس گیا کہ دیکھیں اللہ رسول اور کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جنت البقیع سے نکلے، اللہ رسول اپنے دروازے پر آئے، جب تک اتر نہیں گئے سواری سے بس ایک ہی چیز بشارت سناتے رہے، کم من اذک معلقۃ لأبی الدہداء، کم من اذک معلقۃ لأبی الدہداء۔ کہتے ہیں سواری لیا، واپس آ گیا، لوگ اپنے اپنے گھر گئے، اللہ رسول اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں بیوہ ام الدہداء جس نے کچھ صدقہ نہیں کیا تھا، لیکن جب شوہر نے خبر دی تو شوہر کی حوصلہ افزائی اس نے کی، یا ابا الدہداء، یا ابا الدہداء ربحت البیع، زندگی میں اس سے اچھا سودا تو آپ نے کیا ہی نہیں تھا کبھی۔ اللہ رسول کی بشارت یہ بات سن لی، یہ اتنا ہی کہا تھا۔ کہتے ہیں ٹھیک 6 مہینے کے بعد ام الدہداء کا بھی انتقال ہوگا، بوڑھی کا بھی۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ انا للہ پڑھے، اس عورت کو جس نے اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کی تھی، نیک کام پر، صدقہ خیرات پر، عورتوں نے نہلایا دھلایا، پیش کیا گیا، جنازہ ادا کیے اور قبرستان لے گئے، دفنائے۔ اللہ رسول نے جنازہ پڑھائی، لیکن کہتے واللہ جب واپس لوٹ رہے تھے اللہ رسول
تو پھر وہی جملہ، لوگوں اس بیوی نے، اس عورت نے صدقہ نہیں کیا تھا لیکن اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی، کم من اذک معلقۃ لام تحتہ، لوگوں وہ سارے کھجور کے درخت فروں سے لٹکے اس تمہاری بہن کا انتظار کر رہے تھے، آج یہ بھی اپنی مراد کو پہنچ گئی۔ میرے بھائیو، تو اللہ رسول نے فرمایا نویں چیز کیا ہے؟ اور غرسن اور گرسا نخلن، کیا کر دیا؟ اور وقف کر دیا۔